الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد قال تعالى في كلامه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت کے مقاصد، ان امور پر گزشتہ کئی جمعہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کے احکامات، ہر چیز سے نہ صرف یہ کہ مطلع فرماتے بلکہ اس پر اپنے سامنے عمل کراتے. ہر امر کو وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے اور اس کے ما لہ و ما علیہ جتنے بھی اس سے متعلقات ہوتے ان سب پر بحث کرتے، گفتگو کرتے. یہی تعلیم الکتاب، یعلمہم الکتاب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دے. کتاب میں جو احکامات بیان کیے گئے تھے، کتاب میں جو ہدایات دی گئی تھی، ان ہدایات کی تشریح فرماتے تھے. عملاً کچھ کام کر کے دکھاتے. مثلا صحابہ کو نماز سکھائی، نماز پڑھ کے سکھائی. اول وقت میں نماز پڑھی. ظہر کا جب اول وقت ہوا، زوال کے فوراً بعد آپ نے اول وقت میں نماز پڑھی اور پڑھ کے دکھائی. پھر ظہر کے وقت کی انتہا سے متعلق خبردار کرنے کے لیے انتہائی ظہر میں نماز پڑھ کے دکھائی. عصر کی نماز ابتدائی وقت میں پڑھ کے دکھائی، پھر انتہائی وقت میں پڑھ کے دکھائی. اسی طرح سے مغرب کی نماز کا چونکہ ابتدائی وقت اور انتہائی وقت متصل ہے تو مغرب کی نماز پڑھ کے دکھائی. پھر عشاء کی ابتدا بتائی کہ یہ عشاء کا ابتدائی وقت ہے، پھر یہ انتہائی وقت ہے. فما صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو.
یہ یعلمہم الکتاب کا تربیتی عمل کہ کس طرح سے رکوع کیا جائے گا، کس طرح سے سجدہ کیا جائے گا. قرآن حکیم نے احکامات کا بالایجاز بیان کیا ہے، اختصار سے بیان کیا ہے. اس کے جو جزیات ہیں، جو اس کی تفصیلات ہیں، وہ عمل رسول، قول رسول، فعل رسول سے معلوم ہو. نماز آپ کے سامنے ہے کہ نماز کی یہ ترتیب کہ تکبیر تحریمہ کس وقت کہنی ہے، تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، رکوع کب کرنا ہے، پھر رکوع کتنی دیر کرنا ہے، رکوع میں کیا تسبیح پڑھنی ہے، پھر رکوع کے بعد قیام کرنا ہے تو قیام میں کیا کرنا ہے، قیام کے لیے کیا لفظ ہے. قرآن حکیم میں یہ ترتیب آپ کو نہیں ملے گی. یہ ترتیب صلو کما رأیتمونی اصلی حدیث سے معلوم ہوگی، عمل رسول سے معلوم ہوگی، قول رسول اور فعل رسول سے معلوم ہوگی. قرآن حکیم کی جس طرح سے اس کے حروف کی حفاظت کی گئی تھی، اس کی آواز اور لہجے کی حفاظت کی گئی تھی، اس کی کتابت اور اس کے رسم کی حفاظت کی گئی تھی، اس کے نقطے اور حرف محفوظ کیے گئے تھے، اسی طرح سے اس کے معنی اور مفہوم کو بھی محفوظ کیا گیا تھا. ایک ایک چیز سکھائی گئی، لغت پر نہیں چھوڑ دیا، خود فہمی پر نہیں چھوڑ دیا کہ خود سے لوگ سمجھ لیں، بلکہ آپ نے اس کو تفہیم ہر چیز کی سمجھائی کہ یہ احکام ہے، ان احکام کی یہ ترتیب ہے. بعض مرتبہ قرآن حکیم نے اختصار سے ایک حکم بیان کر دیا، وضو کا حکم دیا، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اس آیت میں فاغسلوا وجوهكم اپنے چہروں کو دھو، وأيديكم الى المرافق اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، وامسحوا برؤوسكم اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور پیروں کو ٹخنوں تک دھو. 4 حکم بیان کیے، لیکن یہ 4 حکم ایجاز اور اختصار ہے، تفصیل نہیں ہے. تفصیل اس سے کچھ مختلف ہے، وہ عمل رسول اور قول رسول اور فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت صحابہ نے نقل کی کہ وضو کیسے کریں گے. فرمایا پہلے پانی ہاتھ پہ ڈالو، ہاتھ دھو، پھر اس کے بعد منہ دھو، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. اب یہ ترتیب قرآنی سے مختلف. کسی شخص نے اعتراض کیا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ تو نص قرآنی جو ہے وہ تو کہتا ہے فاغسلوا وجوہکم، پہلا کام جو ہے اپنے چہروں کو دھونا، اور ہمارا عمل جو ہے وہ اس قول قرآنی، حکم قرآنی سے مختلف ہے. ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، فاغسلوا وجوہکم. عجیب بات فرمائی، بڑے ذہین تھے، بہت ذہین. فرمایا کہ اللہ کا یہ جو حکم ہے فاغسلوا وجوہکم، اس میں 2 چیزیں، ایک ہے غسل دھونا، ایک ہے چہرہ وجوہکم. فرمایا غسل کے یعنی دھونے کے لیے، اس غسل کے لیے کیا کیا چیز شرط ہے. فرمایا کہ غسل وجہ کے لیے، منہ کو دھونے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ پانی ہو،
دوسری بات یہ ہے کہ وہ پانی صاف ہو، بدبودار نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ بہنے والا سائل ہو، جمع ہوا نہ ہو برف کی طرح۔ فرمایا کہ قرآن کے اس نص پر عمل کرنے کے لیے کہ فاغسلوا وجوہکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ہاتھ میں ڈال کر دیکھا کہ پانی ہے کہ نہیں۔ پہلے پہنچوں پر پانی ہاتھ پر ڈال کر دیکھا کہ پانی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ صرف اس کا ٹرانسپیرنٹ ہونا پانی کی دلالت نہیں ہے، اس کا شفاف ہونا پانی ہونے کی دلالت نہیں ہے۔ شفاف اور بھی کئی چیزیں، جیسے پانی شفاف ہے ایسے ہی تھنر شفاف ہے۔ ایک بوتل میں تھنر رکھا ہوا ہو، ایک بوتل میں پانی رکھا ہوا ہو، کوئی فرق ہے؟ دیکھنے میں تو کوئی فرق نہیں۔ تو اس کے شفاف ہونے کی وجہ سے اس کو پانی نہ سمجھ لیا جائے، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور مائع چیز ہو، بہنے والی کوئی اور چیز ہو۔ ہاتھ پہ ڈال کر دیکھیں، ہاتھ پہ ڈال کر دیکھیں گے تو اس کی حقیقت واضح ہوگی۔ پھر اس ہاتھ پر ڈالنے کے بعد صرف اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کو چکھ کے دیکھیں۔ 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈال کر اس کو چکھیں، دیکھیں کہ اس کا ذائقہ پانی کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے۔ کسی چیز کا عرق تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے عرق بھی ہو۔ بعض عروق جتنے بھی یہ عرق ہیں سفید ہوتے ہیں، اور یہ سفید عرق جیسے سونف کا عرق ہے بالکل سفید ہوتا ہے، اور کئی چیزوں کا عرق سفید ہوتا ہے۔ تو دیکھنے میں عرق میں اور پانی میں امتیاز نہیں ہے، لیکن پانی کی صفات اور ہیں اور عرق کی صفات اور ہیں۔ تو اس پانی کو آپ چکھ کر دیکھیے اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ اس چکھنے سے آپ کو ایک یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے، یہ کسیلا ہے یا اور کوئی ہے، ذائقہ معلوم ہو جائے۔ ذائقہ پانی کا ہے یا عرق کا ہے، ذائقہ کسی شربت کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے۔ تو پانی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے پانی کا ذائقہ ہونا چاہیے، اور یہ ذائقہ کب معلوم ہوگا؟ جب منہ دھونے سے پہلے اس کو چکھیں گے۔ جب چکھ لیں گے تو اب یقین ہو گیا کہ ذائقہ تو پانی کا ہے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ صرف ذائقے پر مدار نہیں ہے، سونگھنا ہے کہ اس کی بو کیسی ہے۔ پیٹرول کی بو تو نہیں آ رہی، تھنر کی بو تو نہیں آ رہی، کوئی اور خوشبو تو نہیں ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا کہ ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالو، کہ جب ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈال لیں گے تو آپ کو اس کا خوشبو بھی معلوم ہو گئی، ذائقہ بھی معلوم ہو گیا، کیفیت بھی معلوم ہو گئی، ہاتھ پہ ڈالنے سے اس کی سیلانیت بھی معلوم ہو گئی۔ شفاف پانی ہے، سیلانیت صحیح ہے، اس کی گاڑھا نہیں ہے اور کوئی بدبودار نہیں ہے، کسی قسم کی اس میں رائحہ کریہہ نہیں ہے، عمدہ ذائقہ ہے، عمدہ اس میں خوشبو ہے۔ تو اب آپ کے پاس قرآن کے اس نص پر عمل کرنے کے لیے پانی کی حقیقت واضح ہو گئی۔ جب پانی کی حقیقت واضح ہو گئی تو فاغسلوا وجوہکم، اب قرآن کے نص پر عمل کرو، اپنے چہروں کو دھو۔ تو آپ نے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ پہ ڈال کر دیکھا، پھر 3 مرتبہ چکھ کر دیکھا، پھر 3 مرتبہ ناک میں ڈال کر دیکھا۔ یقین ہو گیا کہ یہ 100% وہی چیز ہے جو قرآن کہتا ہے کہ اس سے منہ دھو۔ تو قرآن کے حکم منہ دھونے کے اوپر عمل کرنے سے پہلے یہ 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں عطا فرمائیں۔ اگر کوئی شخص ڈائریکٹ منہ دھو لے گا اور پھر ہاتھ کہنیوں تک دھو لے گا، وضو ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا،
کیونکہ فرض کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ 4 حکم ہیں، چاروں اگر پائے جائیں گے تو ادا ہو جائے گا، لیکن ان چاروں حکم کو ادا کرنے سے پہلے اس کی حقیقت، اس کی ماہیت، اس کی کیفیت، اس کا حجم، ہر چیز معلوم ہو۔ پانی کا استعمال، کتنا پانی استعمال کرنا ہے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا۔ جب آپ پانی استعمال کریں گے، آپ دریا پہ بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، پانی آپ کے پاس بے پناہ ہے، لیکن آپ کو وہاں بھی پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ پانی بلا وجہ جو ہے وہ 10 مرتبہ ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں۔ بعض فلسفی ہوتے ہیں، وہمی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے اسی طرح، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ متعلقین میں تھے، اور ان کو یہ وہم تھا کہ وہ پانی ہاتھ پہ ڈال کے پھر دیکھتے تھے کہیں سے سوکھا تو نہیں رہ گیا، پھر دھوتے تھے، پھر دھو کے پھر سوچتے تھے کہیں سوکھا تو نہیں رہ گیا، حتیٰ کہ اپنے ساتھیوں سے بار بار کہتے دیکھنا میرا کوئی بال سوکھا تو نہیں رہ گیا۔ اس وہم کا کیا علاج؟ شریعت نے ایک راستہ مختصر بتا دیا، فرمایا کہ ہاتھ دھونے سے 3 مرتبہ پانی ڈالو، اس کے اوپر بہا دو، تمہارا کام پانی بہانا ہے، بس پاک کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ پاک کرنا اللہ کا کام ہے، پاکی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر یہ رومال ناپاک ہو جائے، کوئی پیشاب کا چھینٹا لگ جائے یا کوئی اور چھینٹا لگ جائے، آپ دھوئیں گے تو دھونے کے لیے کیا کریں گے؟ اس کو پانی ڈالیں گے، پانی ڈال کے نچوڑ دیں گے، نچوڑ کے آپ نے اس کو ایک دفعہ جب نچوڑ لیا تو اندر سے پانی 100% نکل گیا یا 80% نکلا؟ کیا 100% پانی نکلا؟ نہیں نکلا، کپڑا گیلا ہے، نظر آ رہا ہے کہ پانی کپڑے کے اندر موجود ہے، تو وہ پانی پاک تھا یا ناپاک تھا؟ جو پہلی دفعہ آپ نے پانی ڈالا تھا ناپاک کپڑے کے اوپر، تو وہ پانی پاک تھا یا ناپاک تھا؟ ناپاک ہو گیا، ناپاک کے ساتھ ملنے سے وہ ناپاک ہو گیا تھا۔ اب آپ اس کو نچوڑ رہے ہیں اور 100% نچوڑ نہیں سکتے، 100% نکال نہیں سکتے۔ شریعت نے کہا کہ 1 مرتبہ اور پانی ڈال۔ اچھا، آپ نے اور ڈال دیا، جب آپ نے پانی ڈالا تو وہ پانی دوبارہ ناپاک ہو گیا کہ نہیں؟ کیونکہ یہ جب ناپاک ہی تھا تو دوبارہ بھی ناپاک ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ آپ ڈالیں گے تو تیسری مرتبہ بھی ناپاک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 مرتبہ بھی ڈالیں تو پاک نہیں ہوگا۔ شریعت نے راستہ بند کر دیا، فرمایا کہ بس 3 دفعہ کافی ہے، تم 3 دفعہ پانی ڈالنے کے مکلف ہو، تم اس کے اندر سے نجاست نکالنے کے مکلف نہیں ہو، تم اس کو پاک کرنے کے مکلف ہیں، پاک ہم کریں گے۔ اگر پانی کی قلت ہے تو 1 مرتبہ میں پاک ہو جائے گا، اور اگر پانی وافر موجود ہے تو 3 دفعہ میں پاک ہوگا۔ یہی غسل میں، یہی وضو میں، ہر چیز میں ہے کہ اگر پانی آپ کے پاس محدود ہے تو آپ 1 دفعہ پانی ڈال لیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر 3 دفعہ دہرائیں گے تو اس پر سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ 10 دفعہ بھی پانی دہرائیں گے تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا، یہ باقی پانی کا ضیاع ہوگا۔ شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے شریعت نے جو مقید کیا ہے اس کا احترام کرنا ہوگا، اس ضابطے پر چلنا ہوگا۔ اپنی عقل کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو کہ ہماری سمجھ میں تو یہ آ نہیں رہا، تو ہماری سمجھ میں تو یہ پاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی عقل پر اس کو مدار رکھیں تو یہ پاک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایسی چیز نہیں۔ پھر یہ ہے کہ شریعت نے پاکی کے لیے پانی کو پاکی کی صفت دی ہے۔ پانی جو ہے ماں طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ پانی کے اندر صفت یہ ہے کہ وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ باقی چیزیں پاک ہیں، پانی اور مٹی 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے پاک قرار دیا اور مطہر، پاک کرنے والا قرار دیا، چنانچہ باقی چیزوں میں یہ صفت نہیں ہے۔
باقی چیزیں اپنی ذات سے پاک ہو سکتی ہیں، عرق ہے اور چیزیں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، وہ اپنی ذات سے پاک ہیں، لیکن ان میں مطہر ہونے کی صفت نہیں ہے، پاک کرنے کی صفت نہیں۔ یہ پاک کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہے، اس میں بندوں کا اختیار نہیں، بندوں کی سوچ نہیں ہے کہ اگر اپنی عقل سے سوچنے لگیں کہ جی پانی کے علاوہ، جیسے اب ایک فکر چل رہی ہے کہ جی پیٹرول سے بھی ہم پاک کر سکتے ہیں، تھنر سے بھی ہم پاک نہیں، پاک ہی نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ جو پانی ناپاک ہے اس کے پاک ہونے کے لیے بھی شریعت نے یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ اگر یہ ناپاک پانی کسی پاک پانی کے ذخیرے میں شامل ہو جائے تو یہ پاک ہو جائے گا۔ اگر یہ پانی جو نجس تھا، ناپاک تھا، آپ نے کپڑا دھویا، ناپاکی اس سے نجاست دی، اگر یہ بہتے ہوئے دریا میں شامل ہو گیا، بہتی ہوئی نہر میں شامل ہو گیا تو یہ پاک ہو گیا۔ اب اس کا تجزی نہیں کریں گے، اس کے اجزاء نہیں نکالیں گے کہ اس میں 90% تو پانی وہ ہے اور 10% جو ہے وہ نجس پانی ہے، لہذا یہ نجس ہے، نہیں، شریعت کا حکم ہے۔ تو پانی وہ چیز ہے جس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے، پانی پاک ہی رہتا ہے۔ جو اس کے اندر جو کسی چیز کے داخل ہونے سے ناپاکی ہوتی ہے وہ پانی میں ملنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے مٹی ہے، مٹی جو ہے خلقتاً اللہ کی پیدائش، تخلیقی اعتبار سے مٹی پاک ہے، اس پر کوئی چیز گرے گی تو وہ بظاہر ناپاک ہو جائے گی۔ اب اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر پانی بہا دیجیے، وہ پاک ہو جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ اس نجاست کو صاف کر کے اس کو دھوپ پڑنے دیجیے، جب وہ خشک ہو جائے گی زمین تو زمین پاک ہو جائے گی۔ زمین کی طہارت کے لیے اس کی یبوست شرط ہے کہ وہ جب خشک ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گی۔ اسی لیے زمین سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، مسح کر سکتے ہیں زمین سے، آپ مٹی سے، اور اگر کہیں نجاست لگ گئی ہے تو مٹی سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں، وہ پاک کر دے گی۔ پیشاب کے لیے پانی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ مٹی سے استنجا کر سکتے ہیں، اگر دونوں چیزیں استعمال کریں تو پھر آپ سونے پر سہاگا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہیں یعلمہم الکتاب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی اس تعلیمات کو، قرآن حکیم کے ان پیغامات کو، قرآن حکیم کے ان احکامات کو، اس شریعت کو واضح کرتے تھے، قول سے بھی واضح کرتے تھے، عمل سے بھی واضح کرتے تھے، صحابہ سے عمل بھی کراتے تھے، تربیت بھی کرتے تھے، اس کو سکھاتے بھی تھے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو سنت کے عین مطابق ہوگی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی، آپ کے صحابہ کے مطابق ہوگی، وہ شریعت ہوگی۔ میری اور آپ کی سوچ اور فکر سے وہ چیز شریعت نہیں بن سکے گی، میرے اور آپ کے سوچنے سے شریعت نہیں بنے گی۔ شریعت وہی بنے گی ما آتاکم الرسول، جو کچھ تم کو رسول نے دیا ہے، فخذوہ، اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ تعلیم و تعلم اس مقاصد کا حصہ ہے، یہ تربیت اس مقاصد کا حصہ ہے، یہ شریعت اس مقاصد کا حصہ ہے۔ فقہی احکامات ہوں، شرعی احکامات ہوں، نماز روزے کے احکامات ہوں، اور دوسرے احکامات ہوں، معاشرت کے احکامات ہوں، اخلاق کے احکامات ہوں، ہر چیز جو تربیت اور اخلاق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ سے آئی ہے۔ صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر زندگی گزارتے تھے، تو جنہوں نے بالمشافہ دیکھا ہے ان کے مقابلے میں 1400 سال کے محقق اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جنہوں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے سامنے ان کو عمل کرتے دیکھا ہے، ان کے سامنے عمل کیا، حتیٰ کہ وہ چیز بھی سنت قرار دی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کی۔ کسی صحابی نے کوئی عمل
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر منع نہیں فرمایا، تو یہ تقریری سنت کہلاتی ہے، اقراری سنت کہلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہیں کیا، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لائق اور جائز نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی ناجائز کام کیا جائے اور وہ منع نہ کرے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کوئی غلط کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرے اور وہ اس کو منع نہ کرے۔ تو اگر انہوں نے منع نہیں کیا تو وہ ان کا اقرار ہے، اسی لیے اس کو سنت تقریری کہتے ہیں۔ ایک سنت عملی ہے، سنت قولی ہے، سنت فعلی ہے، ایک سنت تقریری ہے، اقراری ہے کہ آپ کے سامنے یہ کام کیا تھا اور آپ نے منع نہیں کیا۔ یہ ہے یعلمہم الکتاب کا مصداق، یہ ہے ویزکین، اپنے صحابہ کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے قول و فعل پر نگاہ رکھتے تھے، ان کے آواز پر نگاہ رکھتے تھے، بات کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، کیسے تعلیم کرنی ہے، کیسے تربیت کرنی، ہر چیز سکھاتے تھے۔ یہ سنت ہے اور یہی مقصود ہے بعثت کا، کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری ڈھول ڈھمکے کے لیے نہیں تھی، آپ کی تشریف آوری اس لیے نہیں تھی کہ آپ جلوس نکالیں، جلسے کریں اور تقریریں کریں اور چلے جائیں، بس نشستند گفتند برخاستند، عمل کوئی نہ ہو۔ عملی زندگی چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ کیا ہے کہ زندگی میں انقلاب آئے، عملی زندگی نظر آئے، رسول اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے چلتا پھرتا آدمی نظر آئے کہ یہ سنت رسول کے مطابق چل رہا ہے۔ ایسے ایسے لوگ دنیا میں گزرے۔ ہمارے ایک بزرگ استاد تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمایا، حضرت مولانا یعقوب صاحب، بہت سنت کے متبع تھے، اور چلتے پھرتے بھی ان کا حال یہ تھا کہ ان کا رومال جو ہے وہ ایسے پڑا رہتا تھا، اور سڑک پہ جاتے ہوئے ایسے جاتے تھے جیسے عورتیں نقاب میں سے دیکھتی ہیں، ایسے وہ اپنے رومال میں سے راستہ دیکھتے تھے۔ مولانا یعقوب صاحب جامعہ شفیہ میں استاد تھے، تو حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے دنیا میں فرشتے دیکھنے ہو تو مولوی یعقوب کو دیکھ لو، اگر کسی نے دنیا میں فرشتے دیکھنے ہو تو مولوی یعقوب کو دیکھ لو، ایسا فرشتہ دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ سنت رسول، میں اس انتہا کی بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلتے ہوئے آپ کی نگاہ سمت صحیح میں ہونی چاہیے، بلا وجہ، بلا جگہ، بلا ضرورت کسی پر نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ آپ کی زبان محفوظ ہونی چاہیے، آپ کی زبان سے کوئی فضول بات، کوئی یاوہ، کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ یہ سنت رسول ہے۔ بلا ضرورت کوئی بات کرنا، یاوہ گوئی کرنا، کسی کو گالی دینا، کوئی اور کسی قسم کا طنز کرنا، کسی قسم کا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ آج کل غیبت عام ہے، جس مجلس میں بیٹھیں گے آپ، دو چار آدمیوں کی غیبت ہو رہی ہوگی۔ قرآن نے اس غیبت کو کتنا برا عمل کہا ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو یہ غیبت مردار گوشت سے بہتر ہے۔ اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق یہ سکھائے۔ یہ ہے ویزکین، آپ نے تزکیہ کیا کہ غیبت نہیں کرو، بد کلامی نہیں کرو، تجسس نہیں کرو، کسی کے ساتھ برے القاب سے کسی کو یاد نہیں کرو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اچھے ناموں سے لوگوں کو یاد کرو، اچھے انداز سے لوگوں کو پکارو، قولوا للناس حسنا، سیدھی اور سچی بات کرو، قولوا قولا سدیدا، لوگوں سے سیدھی بات کرو۔ ایک پیچ کر کے اور گھما پھرا کے بات کرنا یہ ممنوع ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے، اور یہ اس بعثت نبوی کے مقاصد کے خلاف ہے۔ مقاصد بعثت جو ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ بات سیدھی سچی ہو، سلیم ہو، درست ہو، اچھی بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔